نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ بسنت میلہ جو ہے وہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا جی، ایک ہی تو ہم پتنگ لے کے دے رہے ہیں اپنے بچے کو، ہم کون سا کوئی ان کے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے، کہ گناہ کیا ہے۔ حد یہ ہے، بسنت میلہ ایک اتنی بڑی سوچی سمجھی سازش کا نام ہے جسے ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جیسے اکثر عورتیں اپنے شوہروں سے گلہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتے، ویلنٹائن ڈے آتا جاتا ہمیں کچھ لے کر ہی نہیں دیتے، ہمیں پھول ہی نہیں لے کر دیتے، ہمیں کوئی گجرا ہی نہیں لے کر دیتے۔ پاک رشتے کو ناپاک لوگوں سے نہ ملائیے۔ نکاح ایک پاک رشتہ ہے اور ویلنٹائن ڈے منانے والے دو ناپاک لڑکا لڑکی تھے جن کی یاد میں یہ ویلنٹائن منایا جاتا ہے۔ اس کا موقع آئے گا تو اس پر بات کریں گے۔ اب یہ جو بسنت کا میلہ ہے، بسنت میلہ اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک ہندو مورخ ڈاکٹر SSB نجار نے اپنی کتاب پنجاب آخری مغل دور حکومت میں لکھا ہے کہ جب پنجاب کا زکریا خان گورنر تھا 1707-1759 کی یہ بات ہے، اس کے دور میں ہندو حکومت حقیقت رائے نامی لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، ایروگنس کی، تو اس کی حکومت نے پھانسی دی اس کو۔ ہندو بسنت میلہ اسی کی یاد میں آج تک مناتے ہیں۔ کہاں گئے وہ ہمارے عاشق رسول اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے؟ اس رسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی ہے اور بے جا اسراف بھی، چھتوں سے گرنا بھی، زخمی ہونا بھی اور ڈیک ٹیپ ریکارڈ لگا کر لڑکیوں لڑکوں کا ناچ کرنا بھی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس پر کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے، کسی کو کوئی رنج نہیں ہے، کسی کو کوئی بھی پابندی لگانے کی کبھی سوجھی ہی نہیں ہے۔ شادیوں میں حالانکہ ولیمہ سنت ہے لیکن اس پر پابندی لگائی گئی، سنت پر پابندی لگوائی گئی لیکن اس پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ ڈھول بجانا گناہ ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ آج اب یہ رسم بسنت کی اتنی بڑھ گئی کہ اس کی باقاعدہ پارٹیز رکھی جاتی ہیں، پلاننگ کی جاتی ہے، کپڑے بنوائے جاتے ہیں اور کھانے بنوائے جاتے ہیں اور سارے کزنز مل کر چھتوں پر چڑھ کر یہ بسنت میلہ مناتے ہیں۔ لیکن جس رسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، دین کی گستاخی ہو، دنیاوی نقصانات ہوں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے کیونکہ ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا۔ تو اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ ہندو کس کی یاد میں بسنت مناتے ہیں۔ یہ بسنت اور مائیوں دونوں پر ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے جاتے۔ جب ہم نے مائیوں مہندی کو عام کیا اپنے ملکوں، اپنے گھروں، اپنے خاندانوں میں، تو انہوں نے بسنت کو بھی گھسا دیا۔ شیطان نے کہا جب میں ایک شیطان ان کے گھر ہوں تو میں اپنی فیملی کو کیوں نہ لے آؤں؟ پوری فیملیاں، پورے ٹولے لے کر وہ آپ کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے ذریعے سے وہ آپ کی نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ اب ہمارے منہ سے جملے یہ نکلتے ہیں، بھائی اگر کوئی بات کر بھی دی تو کیا ہوا، کوئی گناہ تھوڑی کر دیا۔ اگر ایک پتنگ ہی 10 روپے کی اڑا لی تو گناہ تو نہیں کر دیا۔ گناہ یہ ہے کہ اس شخص کی تقلید ہم کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔
ہاں گستاخ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ، جس کے پیچھے میں اور آپ چل رہے ہیں، ہمارے بچے چل رہے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں باقاعدہ ان رسموں پر لگانے کے، ان رسموں کو قائم کرنے کے، چھتوں پر جاتے ہیں ان کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، بے شک اس کی نیت نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کفار کی مشابہت اختیار کی وہ قیامت والے دن کافروں کے ساتھ ہی جہنم میں ہوگا۔ مشابہت تو ہماری وہی ہے نا، مشابہت تو ہم نے وہی اختیار کی ہوئی ہے، کافروں کے ساتھ کفر کیا ہوا ہے ہم نے، باقی کیا رہ گیا پیچھے ہیں؟ کافروں کے ساتھ مشابہت ہم نے وہی اختیار کی ہوئی ہے، کون سی؟ کہ انہوں نے پتنگ اڑائی تو ہم نے بھی اڑانا شروع کر دی، انہوں نے ناچ گانا کیا تو ہم نے بھی شروع کر دیا، انہوں نے ہمیں کچھ کہا تو ہم نے کچھ کیا، انہوں نے کچھ کہا تو ہم نے کچھ کیا۔ ہاں بہت مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، آخرت کی ساری حدیں ہم پار کر رہے ہیں، ان رسموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا گند چھپا ہوا آتا ہے، جتنی رسمیں ہیں ان کی کڑی کہیں نہ کہیں جوڑ رہی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے او بھائی ہم گناہ کی نیت سے نہیں کر رہے، گناہ میں آپ نیت رکھیں یا نہ رکھیں گناہ گناہ ہے، ہم تو گناہ کی نیت سے نہیں کر رہے، لیکن گناہ گناہ ہے، جس کو اللہ نے منع کر دیا وہ گناہ ہی ہے، وہ گناہ ہی شمار ہوگا، چاہے آپ نیت اچھی رکھ کے بھی کریں تب بھی گناہ شمار ہوگا، اس لیے گناہ کو چھوٹا نہ جانیے۔ کتنی دفعہ ہم کہہ چکے گناہ گناہ ہی رہے گا، آپ کے ہاں نہ کرنے سے گناہ ثواب میں نہیں بدل جائے گا۔ ہاں آپ کہیں گناہ نہیں ہے، بھائی دنیا کر رہی ہے لیکن اللہ نے کہہ دیا گناہ ہے تو گناہ ہے، گناہ ہے، پھر نہیں نکل سکتے آپ اس گناہ کی اندھی تقلید سے، جہاں آپ اپنی بہو بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آؤ پارک چلیں اور پتنگ اڑائیں گے، آؤ چھتوں پر چلیں اور پتنگ اڑائیں گے، آؤ کزنوں کو لے لو بسنت میلے منائیں گے، اور ہیپی بسنت لکھا جا رہا ہے، جہاں ہیپی کرسمس لکھنے پہ ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آیا، نعوذ باللہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہم لوگ ٹریز سجا رہے ہیں، ٹری بنا رہے ہیں ان کا، اور ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، قرآن کو جھٹلا رہے، اللہ پہ الزام لگا رہے، باقی ہم نے چھوڑا ہی کیا ہے جی، کچھ نہیں چھڑیا، کچھ نہیں چھوڑا ہم نے پیچھے، نہ اللہ کو چھوڑا نہ رسول کو چھوڑا ہے۔ دیوبندی شیعہ بریلوی میں بٹ گئے، اسی لیے اپنے اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے، مقصد تو ہمارا اللہ کی طرف لانا تھا سب کو، ہم نے اپنے اپنے فرقے چمکانا شروع کر دیے، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بریلوی، ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ او بھائی مسلمان بن جاؤ، انسان بن جاؤ پہلے، پھر فرقوں میں بھی پڑ جانا، پہلے یہ تو دیکھو تم جنتی ہو، یہاں جہنمی جو دوسروں کو جہنمی کہہ رہے ہو۔ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، خوب کہا ہے شاعر نے، دلوں پہ ایک ضرب لگا دی اس نے، اسی لیے اپنے اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے۔